الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ پاک نے ہم کو دین دیا ہے اور دین سراپا کامیابی اور خیرخواہی کا نام ہے۔ جو دین پر چلے گا وہ تو دنیا اور آخرت میں بامراد اور کامیاب ہوگا، لیکن جو عملاً دین پر نہیں آئے گا وہ یقیناً برباد ہو کر رہے گا، چاہے نبی سے گھریلو تعلق ہو۔ نبی کے ابا ہوں تو کیا ہو گیا؟ دین آتا ہے محنت سے، دین آتا ہے کوشش سے، دین آتا ہے طلب سے۔ یہ نہیں کہ ہم ایمان والوں کے محلے میں رہتے ہیں لہذا دین آ جائے گا، ایسا نہیں۔ مکے کے پڑوس میں، مدینہ شریف کے پڑوس میں محنت سے آئے گا، اور محنت کے لیے اللہ پاک نے آدمی کو صلاحیت دی ہے۔ ہر آدمی عمل کے لیے تیار کیا گیا ہے، چنانچہ تمام اعضاء محنت کے ذرائع ہیں، اور تمام اعضاء کے دین سے الگ الگ اللہ پاک نے ہم کو باخبر کیا ہے۔ یہ آنکھ کا دین ہے، یہ کان کا دین ہے، یہ زبان کا دین ہے، ہاتھ کا دین یہ ہے، پیر کا دین یہ ہے۔ تمام اعضاء آدمی کے عمل بنانے کے ذرائع ہیں۔ دل اللہ پاک نے بادشاہ بنایا ہے تو اس کے دل کا دین بھی سب سے زیادہ وزنی ہے۔ کیا عقیدہ رکھنا ہے، کس بات کا یقین رکھنا ہے؟ دل کی چلتی ہے تو دل کا دین بھی بھاری چیز ہے۔ اللہ پاک نے مال دیا ہے، مال کا دین دیا ہے، اولاد دی ہے، اولاد کا دین دیا ہے، پڑوس دی ہے، پڑوس کا دین ہے، غربت دی ہے، غربت کا دین ہے، گنجائش دی ہے، گنجائش کے احکام ہیں۔ اس دعوت کی پاکیزہ محنت سے اور پاکیزہ مبارک جو ہے نقل و حرکت سے مقصود کیا ہے؟ ایمان میں قوت آ جائے اور اعمال کی صلاحیت جو آدمی میں ہے وہ عمل میں لگ جائے۔ ہر آدمی میں سچ اور جھوٹ بولنے کی صلاحیت ہے، اب یہ سچ پر آ جاوے، جھوٹ سے جان بچا لے، یہ اس دعوت کی محنت کا ایک ماحول ہے۔ ہر آدمی میں ہر عمل کے کرنے کی استعداد ہے، اور جس چیز کی استعداد نہیں ہے اس کا لیے مکلف بھی نہیں ہے۔ غریبوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور لنگڑوں کے لیے وہ گنجائش ہے جو غیر لنگڑوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے ہم تو اس کی استعداد کے اور صلاحیت کے مطابق اس کو احکامات دیں گے۔ احکامات جو ہوتے ہیں امکان کے اندر ہوتے ہیں، نا امکان میں احکامات نہیں ہوتے۔ یہ بچہ کم سن ہے اور نئی عمر کا بچہ ہے، اس کو احکامات سے لاگو نہیں، آزاد کیا گیا۔ یہ پاگل ہے، عقل نہیں ہے، لہذا اس کو احکامات سے آزاد کر دیا۔ عورتوں کو عورتوں کا دین ہے، مردوں کو مردوں کا دین ہے۔ عورت کے لیے مردوں والے احکام نہیں ہیں، مردوں والے عورتوں کے لیے احکام نہیں ہیں۔ تو ہم تو جس شعبے میں اور جس درجے میں اور جس جگہ ہیں وہاں والی ذمہ داری دیکھیں گے میری ذمہ داری کیا ہے، اور اگر یہ اس ذمہ داری کو نہیں پورا کر رہا ہے تو پھر خدا کی پکڑ یقیناً آ کر رہے گی۔ زکوٰۃ نہ دی جاوے اور بارش وقت پر ہو، ممکن نہیں۔ نماز میں گڑبڑ کرے اور اس کی نماز اس کو نقصان نہ پہنچائے، یہ ہو نہیں سکتا۔
یہ ذکر کرے اور اس کے دل کو سکون نہ ملے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ پاک نے درود شریف کے جو فضائل نبی کے پر پڑھنے کے بتائیں یقیناً ظاہر ہوں گے۔ عوامر میں تاثیر ہے۔ آپ نے قرآن کی تفسیروں میں بہت پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا تو پڑھ لینا۔ 8ویں پارے میں اور بہت سے پاروں میں جہاں آدم علیہ السلام کے اس گندم کے، گیہوں کے کھانے کا، انار کے کھانے کا یا کھجور کے کھانے کا جو تذکرہ کیا ہے، وہاں لکھا ہے جیسے کھایا ویسے دونوں کے کپڑے اتر گئے، دونوں کے کپڑے اتر گئے۔ اس سے علماء نے لکھا ہے جب کبھی آدمی خدا کی نافرمانی کرے گا ضرور بے عزت ہو کر رہے گا، ضرور بے عزت ہو کر رہے گا۔ زنا کرے اور سکون میں رہے یہ نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ دے اور یہ محفوظ رہے یہ ہو نہیں سکتا۔ احکامات میں دونوں قسم کے حکم ہیں، اوامر اور نہیں، کیونکہ یہ معروفات پر اور یہ اللہ کے کرنے والے کاموں کو کرے گا ضرور ان کی تاثیر ہو کر رہے گی۔ قرآن زیادہ پڑھے اور اولاد نہ ہو یہ ممکن نہیں، یہ صدقہ زیادہ کرے اور بلا نہ ہٹے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ اللہ کے اوامر کو یعنی نہیں منکرات کو اختیار کرے اور اس کی مصیبت اس پر نہ آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پر یہ حکم جو ہے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گیہوں کھا لیا، وہ انار کھا لیا اور کپڑے اتر گئے، یہ ساری جو ہے دنیا کے لیے بتایا گیا۔ جب کبھی یہ کسی حکم کو توڑے گا اور جب کسی حکم کو چھوڑے گا تو ضرور اس کے نقصانات ظاہر ہو کر رہیں گے۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام آئے گھر میں اور آپ نے آ کے پوچھا کچھ گھر میں ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا باندی سے کہ وہ پیالہ اٹھا کے لاؤ جو پیالہ رکھوایا تھا تم سے، وہ گوشت کا پیالہ لے کر آئی بچی تو وہ تو پتھر بنا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام تو بڑے دور بھی ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ڈبل آنکھیں دی گئی تھی، بہت دور کا دیکھتا تھا۔ یوں کہ آپ نے فرما دیا خود ہی کوئی فقیر آیا ہوگا، تم نے اس کو دیا نہیں ہوگا، اس وجہ سے یہ پتھر بن گیا۔ اور ہوا بھی یہی تھا، جیسے وہ گوشت رکھوایا تھا ایک فقیر آ گیا، اس نے اللہ کا واسطہ دے کر مانگا اور وہ نہیں دیا گیا، آپ نے فرمایا کو فقیر آیا ہوگا اور تم نے دیا نہیں ہوگا اس لیے پتھر بن گیا۔ جب نبی کے گھر میں یہ ہو رہا ہے تو آپ کون ہیں، میں کون ہوں؟ ایک آدمی آج پھلوں کو چھلکوں کے ساتھ کھائے گا تو اس کا نقصان تو بھگتے گا۔ انناس کھا رہا ہے اور چھیلے بغیر کھا رہا ہے، پھلوں کو کھاتا ہے اور چھلکے نہیں چھیلتا، کیلے کھا رہا ہے کیلوں کے چھلکوں کے ساتھ۔ اب یہ جتنے مالدار ہیں زکوٰۃ دیتے نہیں، یہ غریبوں کا حصہ کھا رہے ہیں، اب جب بربادی آتی ہے یہ ہو گیا، یہ ہوا تھوڑی ہے تم نے بلایا ہے، ہوا تھوڑی ہے۔ 10,000 کی زکوٰۃ بنتی تھی وہ تو نے دی نہیں، اب یہ تو لے کے بیٹھے گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سارے کپڑوں کی گٹھڑی صدقہ کر دی۔ کیوں؟ فرمایا ایک گٹھڑی میں ایک کپڑا ایسا تھا جس کا عیب ہم بتا نہیں پائے تھے سامنے والے کو۔ ان کپڑوں کی گٹھڑی میں ایک کپڑا ایسا تھا جس کے عیب کو ہم بتا نہیں پائے تھے، لہذا ہم نے مناسب نہیں سمجھا ان کپڑوں کی کمائی کھائی جائے، یہ سب صدقہ۔ ہم کہتے ہیں حنفی ہیں، ہم حنفی ہونے سے کیا ہوتا ہے، یہ ہے حنفی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دال نہیں کھائی، پوچھا دال تو بہت زیادہ لے کر آیا آج، نکلے وہ دو بیچنے والوں میں بحث ہو گئی، ہم زیادہ دیں گے ہم سستی دیں گے، فرمایا یہ جائز نہیں، ہٹا۔ یہاں آپ شراب کھا رہے ہیں، کچھ ہوش ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ تو پی لیا
لیکن بعد میں یوں پوچھا خادم سے کہاں سے لائے ہو یہ دودھ؟ کہ جی وہ صدقے کی اونٹنیوں کو پانی پلایا جا رہا تھا، اور صدقے کے اونٹوں کو جی پانی پلایا جا رہا تھا اور اونٹنیوں کا دودھ نکالا جا رہا تھا، صدقے کی اونٹنیوں کا۔ فرمایا یہ ہمارے پینے کی چیز نہیں، صدقے کی اونٹنی ہمارے لیے نہیں، یہاں سوارا کچھ ہے ہمارے لیے۔ قانون ہے قانون۔ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگا مجھے کچھ دے دیجئے۔ فرمایا میں نہیں دے سکتا، 8 قسموں میں سے اگر تم ہو تو تمہیں مل جائے گا، اور 8 قسموں میں سے نہیں ہو تو میں کوئی دینے والا نہیں ہوں۔ انما الصدقات للفقراء ایک آیت ہے، اس میں 8 جو مصارف بتائے ہیں، 8 لوگوں کو دیا جائے گا۔ اگر تو 8 میں سے ایک ہے تو تجھے دیا جائے گا یہ زکوٰۃ کا مال، ورنہ نہیں۔ یہ نہیں جس کو چاہو دو چاہو دے دو، ہر ایک کو ہر ایک چیز نہیں دی جائے گی۔ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھا لیا وہ کھانا جو لایا تھا غلام، بعد میں پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ کہ زمانے جاہلیت میں نے ان کو کوئی پھونک پھانک کیا تھا، آج ان کے یہاں شادی ہو رہی تھی، اس میں سے مجھے انہوں نے کچھ دے دیا۔ فرمایا یہ ہمارے کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ تو نکالنا ضروری ہے، ورنہ حدیث میں آتا ہے جس حرام کے مال سے جسم تیار ہوگا یوں کہ وہ تو جہنم کے قابل ہے۔ فتویٰ نہیں دیا انہوں نے، نکالا سب۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آج تو ساری دوائیں زبان پر لگائی جاتی ہیں۔ فرمانے لگے آج تو ہاتھ کی دوا ہو، پیر کی دوا ہو، آنکھ کی دوا ہو، کان کی دوا ہو، ناک کی دوا ہو، دماغ کی دوا ہو، سب دوائیں لگائی جاتی ہیں زبان پر۔ ان کا کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری باتیں زبان سے بتائی جاتی ہیں، عمل میں نہیں آتی۔ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے۔ الماری میں دوا خرید کر جی رکھنے سے شفا کی امید نہ رکھیں، وہ تو اوقات پر کھائی جائیں گی۔ جب ایک شخص کی وجہ سے زکوٰۃ نہ دے، جب ایک شخص کی وجہ سے بارش رک جائے موسیٰ علیہ السلام کی جائے قوم میں، اور اسی کی وجہ سے ہو جائے، اب کون سا جائے وہ اثر نہیں ہوگا۔ پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے آپ تو کہہ رہے تھے ایک وجہ سے، ایک آدمی کی وجہ سے روکا ہے، فرمایا اسی کی وجہ سے ہو گئی جس کی وجہ سے روکی، توبہ کر لے اس نے۔ ہم یہ چاہیں کہ حالات ہمارے قابو میں رہیں اور ہم بے قابو رہیں، ہرگز ممکن نہیں، ہرگز ممکن نہیں۔ حالات تو لائیں گے تجھے جھنجھوڑنے کے لیے اور تجھے امتحان میں دیکھنے کے لیے، تو کس کی طرف بھاگتا ہے؟ حالات تو یقینی چیزیں، لیکن حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حال آنے کے لیے اور حال چڑھانے کے لیے ہے۔ بیماری کا حال آیا ہے آدمی کو توبہ استغفار کرانے کے لیے اور اس کے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے۔ بہت دفعہ آدمی تندرستی میں وہ اعمال نہیں کر پاتا، پھر اللہ پاک اس کو بیمار کرتے ہیں، اور بیماری میں جب وہ صبر کر لیتا ہے پھر اس معیار کو جو اس کے لیے مقرر ہے اس معیار پر بیماری کے اندر برداشت سے بجا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں حالات جھنجھوڑنے کے لیے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام آئے اور کہہ کر چلے گئے نینوا بستی کے باشندوں کو عراق میں کہ عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام عراقی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراقی ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی عراق کے رہنے والے ہیں۔ جو کہ عذاب آنے کے اسباب بن گئے، موسم خراب ہونے لگ گیا، بادل جو ہے اس طرح کے آ گئے، تو قوم نے ڈھونڈا حضرت یونس علیہ السلام کو، اس لیے کہ قرآن میں لکھا ہے عذاب نہیں آئے گا دو چیزوں کے ہوتے ہوئے، نبی موجود ہو اور نبی کی قوم معافی مانگتی ہو، دو میں سے ایک بھی بات پائی جائے گی تو عذاب نہیں آئے گا۔ یہ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اب یونس علیہ السلام تو ملے نہیں، کہہ کے چل دیے۔ قوم ساری جو ہے عورتوں سمیت، مردوں سمیت، بچوں سمیت
ٹاٹ کے پرانے کپڑے پہن کر آئی میدان میں، 3 دن تک روتی رہی ساری قوم. یعنی چند آدمی 4 مہینے میں چلے گئے، چند آدمی چلے میں چلے گئے. چند کا حکم چند کا ہے، کل کا حکم کل کا ہے. یوں کہیں ساری قوم 3 دن تک روتی رہی. اللہ پاک نے 3 دن کے رونے پر، مردوں عورتوں کے رونے پر عذاب کو موقوف کر دیا، عذاب ہٹا دیا گیا. اس کے ذیل میں لکھا ہے علماء نے کہ عذاب ہٹے گا کسی قوم کا جب وہ روئیں گے اور توبہ کریں گے اور معافی مانگیں گے. آپ کو کسی دن توفیق ہو جائے تو سورہ نوح پڑھ کر دیکھو، اس میں استغفار کے جو فضائل حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنائے ہیں کہ روزی میں بھی برکت آئے گی، اولاد بھی قابو میں رہے گی، اور نہروں میں پانی آ جائے گا، اور اللہ پاک مسلسل بارشیں کر دیں گے. آپ اس کو کسی دن پڑھ کر دیکھو، چھوٹی صورت ہے، 2 رکوع. یوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا عذاب ہٹ گیا. قیامت تک کے لیے جب کسی انسان قوم پر، جب کسی جن قوم پر عذاب آئے گا، اس کا علاج سوائے رونے کے کچھ نہیں. کیوں؟ آسمانی چیز کو زمینی چیزیں نہیں روک سکتی. آسمان سے کوئی چیز نازل ہوگی تو زمین کیا کرے گی؟ زمین والے روک لیں گے اس کو، بارش کو. آسمان والے کے حکم کو آسمان والا حکم ہی بدل سکتا ہے. معافی، توبہ، استغفار. اس لیے میرے بزرگوں، حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے دے دی اور اس کو قوم کو بھی دکھا دی. وہ گئے جے کشتی میں بیٹھے، کشتی کا ملا کہتا ہے ہماری کشتی میں کوئی بھگوڑا غلام آیا ہے، میں اتنے سالوں سے چلاتا ہوں اس کو، کبھی اس میں جو بہر نہیں آتا. آج کوئی بھگوڑا غلام آیا ہے. کیونکہ جب بھی کوئی بھگوڑا غلام آتا ہے، جب اس کشتی میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام تو اعترافی اور اقراری اور نبی ہیں، کہنے لگے بھائی میں ہوں بھگوڑا غلام، بغیر اللہ کی اجازت کیا ہے. قوم نے یقین نہیں، ملا نے یقین نہیں کہ آپ نہیں ہو سکتے، آپ تو نبی. دوبارہ کہا، یقین نہیں آیا. تیبارہ کا یقین نہیں آیا. نوبت آ گئی قرآن اندازی کی تو ان کا نام آ گیا. ہم چلے سے رکیں، 4 مہینے سے رکیں، اور 3 دن سے رکیں، نماز سے رکیں، تمام احکامات سے رکیں، پھر اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھتے دل میں. 3 کے لیے تو زمین تنگ ہو جائے، صرف ایک تبوک کو نہیں جا سکے، 50 دن تک توبہ موقوف ہو جائے، اور ہم یوں سمجھ رہے ہیں ہم نے کوئی قصور ہی نہیں کیا. یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا ڈالو ان کو. ڈالنے لگے تو مچھلی نے منہ پھاڑ لیا، کہا یہ امانت ہے، خوراک نہیں ہے. مچھلی کو بتا دیا خوراک نہیں، امانت ہے، 7 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، اور بعض نے تو علماء نے لکھا ہے 40 دن. کیونکہ مچھلی خوب گھما رہی ہے، 3 دن کے بعد یا کسی مدت کے بعد نکالا. اب جسم ایسا ہو گیا کہ وہ برداشت نہیں کر رہا، کھال گل گئی. نبیوں پہ حالات آ سکتے ہیں، ہم اور آپ کیا چیز ہے. کیونکہ اللہ پاک نے کدو کی بیل کو درخت بنا دیا، پودا بنا دیا، کہ کدو پر، بیل پر مکھی نہیں بیٹھتی. اب ان کا جسم مکھی برداشت نہیں کر پاتا، یوں کہ لو اس کو پودا بنا دو. پودا بن گیا، بیٹھ گئے اس کے نیچے. خوراک کا انتظام کر دیا، ہر کو بھیج دیا. اللہ پاک تو اللہ پاک ہیں. نبی معافی مانگے، نبی کا عذاب ہٹا دے. عذاب کے معنی ہے کہ ان کے اوپر ان کی کیفیت جو اللہ پاک ان کو درجہ دینا چاہتے ہیں. کیونکہ حالات 2 قسم کے ہوتے ہیں. نافرمانی کے ساتھ آتے ہیں تو یہ گناہوں کی معافی کے لیے آتے ہیں، اور اگر نیک زندگی کے ساتھ آتے ہیں رفع درجات کے لیے آتے ہیں. انبیاء پر جو حالات آتے ہیں ان کے درجات کو، معیار کو اونچا کرنے کے لیے، تعلیم کے لیے. تو میرے بزرگوں، اب بھی حالات جب آئیں گے، معافی مانگنا علاج ہے، رونا علاج ہے. ہم اللہ کی شکایت کرتے بندوں سے، عورتوں سے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ روک لے گا. خدائی نظام سے بدلے گا.
اور خدائی نظام کا علاج ہے اعمال، معمولات، قرآن پڑھنا، تسبیح پڑھنا۔ فرائض کا عذاب نوافل سے نہیں جائے گا، یہ بھی یاد رکھنا۔ لاٹھی بندوق کا مقابلہ نہیں کر پائے گی، نوافل سے وہ عذاب نہیں رکے گا جو فرائض کے توڑنے پر آئے گا۔ آج امت میں نوافل کا ذکر تو ہے، فرائض کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اشراق پڑھے چلے جا رہے ہیں، چاش پڑھے چلے جا رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ تیری نمازیں 20 سال کی قضا ہیں، 40 سال کے روزے قضا ہیں، اور 20 سال کی زکوٰۃ قضا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ فرائض کے ٹوٹنے پر جو عذاب آئے گا اور واجبات کے چھوڑنے پر جو عذاب آئے گا، اس کا مقابلہ نوافل کی ادائیگی سے ہرگز نہیں ہوگا۔ ہر دوا ہر جگہ کام نہیں کرتی، اس کو تو وہ پاور کی گولی دو، شوگر بہت ہائی ہے، ہر چھوٹی دوا سے نہیں رکے گی، اس کے لیے اس معیار کا۔ بچوں کی خوراک الگ ہے، عورتوں کی خوراک الگ ہے، بڑوں کی خوراک الگ ہے۔ فرائض کی ادائیگی، فرائض کے جو ہے ادائیگی پر جو عذابات رکیں گے وہ الگ ہوں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم اور آپ سب فکر کریں، کوئی نہیں آتا خدا کا نظام جب تک نہیں آتا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جب کبھی دنیا میں کوئی کسی کو جو ہے مصیبت آئے گی تو اس کے ہاتھوں کے کرتوت ہوں گے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، زیادہ کو تو معاف کر دیتے ہیں، تھوڑوں کی سزا دیتے ہیں۔ سب مل کر ہم اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، سب مل کر اللہ کے آگے معافی مانگیں۔ اور میرے بزرگوں، معافی اس طریقے سے ہوگی جس طرح معافی کا ڈھنگ ہے۔ 2 قسم کے احکامات ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے احکام ہیں اللہ کے جو ہے متعلق، کچھ اللہ کے احکام ہیں بندوں کے متعلق، جانوروں کے حقوق، انسانوں کے حقوق۔ حقوق العباد میں اللہ پاک کام لیتے ہیں حق والے سے، جاؤ پہلے اسے معاملہ صاف کرو۔ قرضہ جنت میں جانے سے روک دے گا، جس کو ستایا ہے پہلے اس سے معاملہ صاف کرو۔ عدالت الگ لگے گی، دنیا میں ہوتا ہے نا فوجی عدالت ہے، یہ بچوں کی عدالت ہے، وہاں عدالتیں الگ الگ لگے گی۔ یہ حقوق العباد کی ہے، یہ حقوق اللہ کی ہے۔ بہت صاف ستھری زندگی کرنی پڑے گی، ہر ایک اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرے۔ جب کبھی اپنا معاملہ ہم اللہ سے صحیح کر لیں گے تو حدیث کا فیصلہ ظاہر ہو جائے گا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب بندہ اپنے خدا کے درمیان کے معاملے کو صحیح کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے اور دوسروں کے درمیان کے، مخلوق کے درمیان کے معاملے کو صحیح کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے یہ معنی ہرگز کوئی نہ سمجھے بندوں کے حقوق معاف رکھیں، نماز پڑھنے سے معاف ہرگز نہیں ہوں گے، ہرگز معاف نہیں ہوں گے۔ پڑوسی کو ستاتا ہے، چاہے تہجد کو کتنا ہی لمبا پڑھ لے، تہجد سے یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ غیبت کے لیے 1 کروڑ مرتبہ استغفار کر لے، بالکل غیبت معاف نہیں ہونے والی چیز۔ تاثیر ہے، توبہ تو کھاتی ہے برائیوں کو اور غیبت کھاتی ہے نیکیوں، خوراک ہے۔ صاحب غیبت سے جب تک معافی نہیں مانگی جائے، غیبت ہرگز معاف نہیں ہوگی، چاہے تو حج پہ حج کر لے، چلے پہ چلے لگا لے، علم پر علم سیکھ لے۔ نظام ہے، آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، کانوں سے نہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، زندگی بہت صاف ستھری، سفید کپڑے پہننے سے زندگی صاف نہیں ہوگی، اچھے اخلاق سے، اچھے برتاوے سے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ۔ ہم اپنے اللہ کے سامنے معافی مانگے تنہائی میں، اللہ میں آپ سے ارادہ کرتا ہوں، آج سے قضا نماز بھی پڑھوں گا، قضا روزے بھی رکھوں گا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے سب کو مصیبت میں گرفتار نہ کر۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک مت بتاؤ، میں تو بے قصور، عمر تو کوئی بات نہیں، ہم تو ہر مہینے 3 دن لگاتے ہیں، ہم تو ہر مہینے 4 دن ہر سال 4 دن لگاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے نہیں الجھے، لیکن پھر بھی 13ویں پارے میں کیا کہا انہوں نے؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے، یہ تو یوسف علیہ السلام کا خود کا ہی ارشاد ہے، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، نفس کو برائیوں کی بہت کہتا ہے، حالانکہ نہیں الجھے۔
زلیخا نے بعد میں کہا، زلیخا سے بعد میں کہا، زلیخا اب تم مجھ سے محبت کم کرتی ہے جب زیادہ کرتی تھی؟ کیا کہتی ہے زلیخا؟ عورت نے مردوں کو جواب دیا ہے ساری دنیا میں قیامت تک کے لیے، کہاں جب میں آپ سے محبت کرتی تھی جب میں خدا کو نہیں جانتی تھی، میں خدا پر ایمان نہیں لائی تھی، اور جب سے خدا پر ایمان لائی ہوں میرے دل سے سب غیر خدا کی یہی محبت نکل گئی، اس درجے کی محبت نہیں ہے جس درجے کی محبت اللہ سے، بس اب سب کی کم ہو گئی۔ زلیخا کہنے لگی، سلیمان علیہ نہیں یوسف علیہ السلام کہنے لگے زلیخا سے، اب اچھی ہے کہ جب اچھی تھی تو مجھے پھنسا رہی تھی؟ فرمایا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے، خدا نے بچا لیا آپ کو۔ وہ کہہ رہا میں بچ گیا، میں بچ گیا۔ زلیخا نے صاف ستھرے لفظوں میں کہا یوسف علیہ السلام کو، اللہ نے آپ کو بچا لیا، ورنہ میرا مرد نامرد تھا، عزیز مصر نامرد تھا۔ ان تمام واقعات کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے معافی اللہ سے مانگیں، معاملہ اللہ سے صحیح کریں، اور کس پر کیا نہیں آئے گا۔ لمبی وہ بات اور ایک جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں، یوں کہ زلیخا بوڑھی ہو گئی، اندھی ہو گئی اور لاغر ہو گئی، بہت پریشان، اور یوسف علیہ السلام مہینے میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ بہت ساری سواریوں کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ، بڑی تعداد کے ساتھ نکلتے تھے پورے مصر میں، میلوں ان کی دور جاتی گھوڑوں کی آواز۔ زلیخا ملنا چاہتی ہے یوسف علیہ السلام سے، تو کسی نے کہا آ جانا، وہ اس دن جائیں گے، سامنے آ جانا۔ سامنے آئی، اندھی بڑھیا، بہت معذور۔ اب یوسف علیہ السلام نے پہچانا نہیں یہ کون ہے۔ بڑھیا سامنے آئی، کہاں ان کو کہو بعد میں آ کے ملیں۔ تو زلیخا کیا کہتی ہے؟ لکھا ہے تفسیر یوسف جی اس قصے کی تفسیر میں، واہ جی واہ خدا، غلام تو بادشاہ بن گئے اپنی نیکی سے، اور بادشاہ فقیر اور غلام بن گئے اپنی برائی سے۔ دیکھتی رہی اور کہتی رہی۔ سمجھ میں نہیں آئی آپ کو؟ کیا کہتے وہ؟ واہ رے واہ خدا، غلاموں کو تو بادشاہ بنا دے ان کی نیکی سے، اور بادشاہوں کو تو فقیر بنا دے ان کی برائی سے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں کہا انہوں نے، ہر ایک کو کہا، ہر ایک کو کہا۔ زکات دینے والے زکات لینے والے بن سکتے ہیں، جن کی آپ نے مدد کی ہے نا وہ آپ جیسے ہیں۔ اللہ کسی کو کہیں بھی کر سکتا ہے۔ دو میاں بیوی کھانا کھا رہے ہیں، فقیر نے دستک دی، بیوی گئی لے کر کہ بیچارے کو دے دیں کچھ، کیونکہ فقیر کو دیکھ کر بیوی رونے لگ گئی، بے ہوش ہو گئی۔ بہت دیر کے بعد یہ شوہر آیا، کیا ہوا؟ آ کر کیا دیکھتا ہے کہ بیوی تو بے ہوش پڑی ہے اور وہ فقیر وہاں کھڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا تو نے کیا کیا؟ یہ کیا کیا تو نے؟ بھائی میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ پانی پلایا، ہوش میں آئی کسی طرح، کہنے لگی کیا کہا تھا انہوں نے تجھے؟ کیا کیا تھا؟ کہ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں اس سے پہلے انہی کے نکاح میں تھی، تو اس سے پہلے انہی کے نکاح میں تھی، کھانا کھا رہے تھے ہم دونوں میاں بیوی، اور اسی طرح کسی نے دستک دی تو انہوں نے، جو یہ کھڑے ہیں، انہوں نے ایسا مارا اس فقیر کو، کہنے لگا وہ فقیر میں ہوں، وہ فقیر میں ہوں۔ یہ قصص نہیں ہے، یہ وعظ نصیحت ہیں، عبرت ہیں۔ وہاں کہیں کو کہیں کھڑا کر سکتا ہے وہ۔ قرآن کی کئی آیتوں میں یہ آتا ہے، ہم نظام عالم بدلتے رہتے ہیں، ورنہ لوگ مسجدوں کو، لوگ عبادت خانوں کو برباد کر دیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر ہم لوگوں کو آپس میں نہ ٹکرائیں، یہ کچھ کا کچھ کر دیں۔ ٹھیک ہے،
اللہ پاک چھوٹ دیتے ہیں تو میرے بزرگوں یہ اللہ کی مہربانی ہے، توبہ کے لیے استغفار کے لیے وہ چھوٹ دیتے ہیں۔ بہت بڑا نظام ہے، ایسا نہیں چل رہا سارا۔ مہلتیں دی جاتی ہیں توبہ کے لیے، جو موقع دیے جاتے ہیں، ہوش میں آ جائے گا بہت اچھا ہے۔ مومن آدمی اس گھوڑے کی طرح ہے جس کو اس کی رسی واپس لے آئے کہ تیری حد ہے، بس ہم واپس آ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے صبح کا جائے مار کھایا ہوا شام تک توبہ کر لے، شام والا صبح تک توبہ کر لے، خیر پہ۔ تمرد اور سرکشی نمرود کی پسند نہیں ہے تو پھر کسی کی کیا پسند ہے؟ اس لیے میرے بزرگوں ہوش میں آنا بہت ضروری، بہت ضروری۔ یوں کہیں زلیخا کہہ رہی ہے واہ جی واہ اللہ واہ اللہ واہ اللہ۔ اب آپ بھی تو پریشان ہیں، یہ ہر سال جو ہے 4 مہینے لگاتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ جو ہے بیرون کا سفر بھی کرتے ہیں۔ کہاں سے دے رہے ہیں؟ محلے سے چندہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ دے رہے ہیں، اللہ دے رہے ہیں۔ اللہ نظام خدائی ہے۔ وہ ایک پیالے کو بہت سارے لوگ صحابہ کے لیے کافی کر دے، وہ برکتیں قیامت تک چلیں گی۔ جب چاہیں وہ چند کلو اناج میں، ایک بکری میں اتنی برکت دے دیں کہ سارے خندق والے کھا لیں اور پھر کچھ کمی نہ آئے۔ تو نظام ہے خدا کا، نظام ہے خدا کا۔ اللہ جب چاہیں چلائیں، جیسے چاہیں چلائیں، جس پر چاہیں چلائیں۔ تو میرے بزرگوں تقریر کی بات نہیں ہے، عرض یہ ہے ہم اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اے اللہ مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے، میں جانتا ہوں سارے عالم میں میری وجہ سے بگاڑ ہے۔ 6 کی وجہ سے اگر پورے جائے حاجیوں کا حج قبول ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کس کی توبہ خدا کو پسند آ جائے اور نظام بدل جائے۔ نظام آسمان سے بدلے گا، کسی سے نہیں بدلنے والا، کسی سے بدلنے والا کچھ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، جب لوگوں کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو اچھے آدمیوں کو لاتا ہوں، ورنہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ خدائی ڈنڈا ہے، ڈنڈے سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈنڈے والے سے معاملہ صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہہ رہے ڈنڈا رحم خا، ڈنڈے سے کیا ہوتا ہے؟ بادلوں میں بارش نہیں ہے، منی کے قطروں میں اولاد نہیں ہے، اولاد تو خدائی امر میں، روزی تو خدائی حکم میں ہے۔ اس لیے ہم تو گشتوں میں جمیں گے، تعلیم پہ جمیں گے، ہم تو وہیں آ جائیں گے، ہم تو ایک ایک کی ملاقات کریں گے، ایک ایک کو خوشامد کر کے لائیں گے، 3 دن لگائیں گے، چلے لگائیں گے، 4 مہینے لگائیں گے۔ جو مانے گا اس کی بھی جو ہے سلام کریں گے، اور جو نہیں مانے گا ہم کسی سے لڑائی مول نہیں۔ ہمارا کام صلح کا ہے، تفریقی جملے نہیں بولیں گے، میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی ایک سامنے والے کو مقابلہ وار کر رہے تھے اور کیا کہنے لگے جوش میں، لے جا، اور میں فارسی ہوں۔ صحابی سے نکل گیا، کہا لے جا، وار کرتے ہوئے، اور میں فارسی ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس جملے کو پسند نہ کیا، فرمایا یہ جملہ ٹھیک نہیں، مہاجری کہو یا انصاری کہو، یہ نسبت ٹھیک نہیں، میں فارسی ہوں، یہ فلاں یہ کچھ نہیں۔ اللہ اللہ ہے، خنزیر چروا دے اس لکڑی سے جس کو حدیث کے پڑھانے میں استعمال کیا جاتا ہو، اور ان سے اللہ اللہ ہے، شیطان کو شیطان بنا دے، ورنہ یہ شیطان تھوڑی تھا، یہ تو عابد ہے، عالم ہے، فرشتوں کو پڑھاتا تھا جن ہو کر۔ ہما وقت خدا سے ڈرے آدمی، ہما وقت خدا سے ڈرے۔ خدا کا علم یہ بھی سمدیت رکھتا ہے، اور خدا کا ہر فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہم تو بہت چوکنا، اپنا معاملہ اللہ سے، میرا معاملہ اللہ سے، رات کی تنہائیوں میں، دن کی تنہائیوں میں اپنے خدا سے بنا کے رکھیں، پھر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور اللہ سے بگڑ گئی تو پھر کوئی بنانے والا بھی نہیں۔ اور سجدہ سجدہ اس پہ واجب ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے،
جو نماز نہیں پڑھتا اس میں سجدہ سہو تھوڑی ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں جی ٹھوکر اس کو لگے گی جو چلے گا، جو چلے گا نہیں اس کو کیا ٹھوکر لگے گی۔ نظام خدا کا ایمان والوں پر، ایمان والیوں پر موقوف ہے، باقی ساری دنیا تو ان کے طفیل میں ہے، طفیلی ہیں۔ اس لیے ہم تو بہت چوکنا 3 صحابی 50 دن تک پریشان ہو جائیں اور ہم وقت پر وقت نہ لگائیں اور پریشان نہ ہو، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ اور اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ وہ تو زکریا کو دے دے یحییٰ، وہ مریم کو دے دے عیسیٰ، اور وہ آدم کو دے دے حوا، اور وہ مٹی کو دے دے آدم، یہ ان کی قدرت ہے، اور وہ دونوں جھک مارے ساری زندگی کچھ نہیں۔ نظام خدائی ہے، نظام خدائی ہے۔ وہ اپنے کعبے کو ڈہا دے اور اپنے کعبے میں جو بت رکھوا دے، وہ بہت سمجھ ذات ہے۔ کون ہو؟ ہم تو ہم وقت اس سے ڈرے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ حدیث میں اس میں آتا ہے، حضرت جعفر فرماتے ہیں جب آدمی 7 دفعہ یا رب کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کیا چاہتا ہے بتا۔ ہم تو یا رب کہہ کر معافی مانگیں، ورنہ سورہ صافات میں لکھا ہے، اللہ پاک نے بتایا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یہ یونس معافی نہ مانگتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس سے پتہ لگا علاج خدا کے عذاب سے نکلنے کا معافی مانگنا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے گھروں میں رہو اور تمہیں سکون نہیں۔ آدمی ہے، بہت مجبوری ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اللہ سے معاملہ۔ عورتوں کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کریں گے، ورنہ وہ جب چاہیں گے، جہاں سے چاہیں گے، جس طرح چاہیں گے کر کے دکھائیں گے، کسی کی منمانی نہیں چلتی۔ ٹھاٹے مارتے سمندر میں سڑک بنانا اور سڑکوں کو پانی میں منتقل کر دینا، یہ ان کی قدرت قیامت تک کے لیے ہے، صرف ایک قوم کا قصہ نہیں ہے۔ ڈنڈے کو اژدہا کو ڈنڈا، بنے حالات کو بگاڑنا، بگڑے حالات کو بنانا، یہ ان کے عین صفت ہے۔ خالق و مالک یوم الدین، وہ خالق ہے، کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے۔ فرشتے رائے دیں گے تو ہم انسان بنائیں گے، نظام خدا کا ہے، خدائی۔ فارسی والے صرف خدا کہتے ہیں، وہ خود ہے۔ فارسی والے خدا کو خدا کہتے ہیں، وہ خود ہے، وہ کسی سے مرکب نہیں ہے، وہ کسی سے محتاج نہیں ہے، وہ کسی سے جہر نہیں ہے، وہ تو خود ہے بنفسہ ہی۔ ہم سب اللہ سے معافی مانگیں، بس اللہ سے معافی مانگنے کا راستہ یہ ہے، جتنے اعمال اور احکام اس کے ہمارے اوپر لاگو ہیں، ان قوانین کو، لال بتی سے آدمی گزرتا ہے اور دائیں بائیں دیکھتا ہے اور کپ کپاتا رہتا ہے، تو خدا کا حکم توڑے اور تو نہ ڈرے، یہ تیرے ایمان کے نہ ہونے کی نشانی ہے۔ تیرے اندر خوف خدا ہے ہی نہیں، تیرا دل مردہ ہو چکا۔ ہم اللہ سے ڈریں گے، اللہ ہو گئی۔ وہ آدم کو 40 سال رلا سکتا ہے، آدم کی اولاد کو کیسے نہیں رلائے گا؟ بہت سوچے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کے ہو گئے، طائف میں گئے تو کہنے لگے ان سے، لوگ زیادہ نہ رویا کرو، آپ کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ ما فائدۃ العیون اذا ما بکینا، ہم اگر روئے نہیں تو آنکھوں کا فائدہ کیا؟ آنکھ رونے کے لیے، دیکھنے کے لیے نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رونا نہیں آوے تو رونے کی شکل بنا لو۔ اس لیے میرے بزرگوں، صحابہ پر زمین تنگ ہو جائے عدم خروج کی بنا پر، تو یہ قیامت تک کے لیے، جب یہ مومن ہجرت کو چھوڑ دے گا، خروج کو چھوڑ دے گا، اس کے حالات ابتر بن جائیں گے، حالات اس کے تنگ ہو جائیں گے۔ آج عجیب بات یہ ہے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ پہ شکر ادا کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دینے والا کہتا ہے میری غلطی ہے، لیکن
جماعت میں جانے والا شکر بھی نہیں ادا کر رہا کہ مجھے اللہ نے نکال دیا، اور نہ جانے والا اپنے آپ کو مجرم نہیں کہتا اگلی بار جاتا ہوں، ہر بار جاتا ہوں، ہر بار جاتا ہوں، اگلی بار جاؤں گا۔ نہیں جی، نہیں جی، ہم تو اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اللہ چلے میں تاخیر ہو گئی، 3 دن میں دیر ہو گئی، مستورات کے خروج میں دیر ہو گئی، میں معافی بھی چاہتا ہوں، توفیق بھی چاہتا ہوں، معافی بھی چاہتا ہوں، توفیق بھی چاہتا ہوں۔ اللہ سے معاملہ ہے، معاملہ اللہ سے۔ کوئی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی نبی نہ آتا، کوئی قرآن کے علاوہ کوئی آسمانی کتاب نہ آتی تو عقل انسانی خدا کے پہچاننے پر مجبور کرتی، یہ بہت کافی تھا عقل کا ہونا۔ کوئی ہم سے جماعت آوے نہ آوے، کہ جماعت آیا کرتی تھی اب کہ نہیں آئی۔ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کوئی اس کو مذکر نہ آوے، کوئی نذیر نہ آوے، کوئی اس کو ڈرانے بتانے والا نہ آوے، نفس عقل بھی آدمی کے لیے کافی ہے، اس کی ہدایت کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ۔ تو ہمیں کوئی جماعت نہیں ہے کہ بلانے جھنجھوڑنے۔ اس لیے میرے بزرگوں ہمت کریں، آپ حضرات طے کریں کہ اب جتنی تاخیر ہو گئی اللہ اس کو معاف کر دے، اب مجھے 4 مہینے لگانے نہیں، جانا ہے بس۔ بندوں کا معاملہ نہیں ہے کہ بندوں کو ہم سنا رہے ہیں، ہم تو یوں کہیں اب تک میرے 4 مہینے میں تاخیر ہوئی، چلے میں تاخیر ہوئی، 3 دن کے جو ہے اندر خروج میں کمزوری رہی، مقامی محنت میں کمزوری رہی، اب میں عہد کرتا ہوں اپنے اللہ سے، میں عہد کرتا ہوں اپنے اللہ سے، اب انشاءاللہ میں جانے کا نظام بناؤں گا، اور میں نے کر لیا ارادہ، اور میں آپ کے سامنے بھی سب سے کہتا ہوں کہ سب یوں کہیں لو جی میں نے تو ارادہ کر لیا، اب اللہ کے لیے اللہ سے درخواست کرتا ہوں وہ اللہ پاک مجھے توفیق دے دیں۔ ہر ایک نہیں چلے گا، وہ چلے گا جس کو وہ چاہیں گے، جس کو اللہ چاہتے ہیں وہ، ورنہ مکے سے بہت لوگ آتے ہیں بغیر حج کے، مکے سے بہت سے لوگوں کو دھکا دے جاتے جا چلے۔ ہم تو آپ سب ارادہ کر لیں حکمت سے، کون کون تیار ہے اب 4 مہینے کے لیے؟ 3 تشکیلیں ہیں، ہر سال 4 مہینے اور 5 مہینے اور 2 مہینے مستورات کے۔ ان تینوں تشکیلوں میں سب سے پہلے بتاؤ کون 5 مہینے کے لیے یہاں سے تیار ہے؟ اللہ سے معاملہ کرو جی، 5 مہینے والے بھائی کھڑے ہو ہمت کر کے، وقت تھوڑا ہے جی، ماشاءاللہ۔ بعض لوگ سوچ رہے مجھے کوئی کہے تو میں کھڑا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت۔ لا اله الا الله الحليم الكريم۔ سبحان الله رب العرش العظيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم رب لك فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق والأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا۔ اے اللہ معاف فرما، ہمیں تو معاف فرما دے، بہت بڑے پاپی ہیں، بہت بڑے قصوروار ہیں، یقیناً خطا کار ہیں، یا رب معاف فرما دے، صغائر کی کبائر کی معافی نصیب فرما، ارادے والی بے ارادے والی تمام غلطیوں کی معافی نصیب فرما، مردوں کو معاف فرما، مردوں کو بھی معاف فرما، ہماری عورتوں کو بھی معاف کرنا، ہمارے جوانوں کو بھی معاف کرنا،
ہر طبقے سے جو کھو گئی معاف فرما دیا، عبادت میں، دعوت میں، تلاوت میں، زکوٰۃ میں جہاں کمی ہوئی معاف فرما، حقوق العباد کی فکر نصیب فرما، موت کا فکر غالب فرما، ذکر کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے گھر میں آنے کی اور تیرے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا خوف غالب فرما، اپنی رحمت اور امید غالب فرما۔ اے اللہ شر جوانب سے امت کے ہر طبقے کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے اوامر پر قائم فرما، نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے کام کے لیے نکلنے کی، دور دراز جانے کی توفیق عطا فرما، ہوئی غلطی معاف فرما، ہوئی کوتاہی معاف فرما، اے اللہ آزادی کے ساتھ اپنے کام کی توفیق عطا فرما، اپنے بندوں کو اپنے احکام کی توفیق عطا فرما، علم الہی کے تمام ٹھیے ٹھکانوں کو آباد فرما، ذکر کے ٹھیے ٹھکانوں کو آباد فرما، دین کے تمام شعبوں کو ترقی نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کے ٹھیے ٹھکانوں کو آباد فرما، آپ اپنی قدرت میں خود مالک ہیں، دین کے ٹھیے ٹھکانوں کو آباد فرما، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تیرے علاوہ، اپنے کرم کا رحم کا معاملہ فرما، عافیت کی جائے سہولت کی شکل ظاہر فرما، دلوں کے خوف کو دور فرما، امن اطمینان نصیب فرما، تیرا تعلق نصیب فرما، تیرے حبیب کا عشق خاص نصیب فرما، قرآن سے گہرا لگاؤ نصیب فرما، موت کے بعد کی گھاٹیاں آسان فرما، اے اللہ ہمارے ٹکڑے ہونے سے ہماری حفاظت فرما، اجتماعیت کی شکل ظاہر فرما، تفرق سے اور تشدد سے امت کے ہر طبقے کی حفاظت فرما، اعدائے اسلام کی چالوں سے ہماری حفاظت فرما، باطل اسکیموں کو مفلوج فرما، حق کو عروج نصیب فرما، جتنے وعدے ارادے کیے دور قریب کے کم زیادہ سب میں تم مدد فرما، سب میں تم مدد فرما، تیری مدد سے کوئی کام ہو سکے گا، تیری مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکے گا، یا اللہ تو معاف فرما، یا اللہ تو معاف فرما، معافی کی راہ آسان فرما، دلوں کی سختی دور فرما، دلوں میں نرمی داخل فرما، آنکھوں کے آنسو قبول فرما، تیرے سامنے رونے کا مزاج آسان فرما، تیرے غیر کے سامنے رونے سے ہماری حفاظت فرما، چوکٹ پر آنا ہمارے لیے آسان کر دے، ادھر ادھر بہکنے سے بھٹکنے سے حفاظت فرما، اے اللہ تیرے غلام ہیں، تیری چوکٹ کے فقیر ہیں، ہدایت کے بھک منگے ہیں، ہدایت کے جے محتاج ہیں، ہماری سب کی ہدایت کی بھیک نصیب فرما، ہمیں ہدایت کا راستہ آسان فرما، آج تک دعوت میں عبادت میں جو کمی ہوئی معاف فرما، علم الہی کے سیکھنے سکھانے میں کمی ہوئی معاف فرما، تیرے ذکر میں شکر میں اور صبر میں جو کمی ہوئی معاف فرما، ہم سے کام لینے کا فیصلہ فرما، جو کام ہوتا ہے وہ تیری مدد سے ہی ہوتا ہے، کوئی مدد فرما، کوئی مدد فرما، ہر شخص جوانب سے تیرے نیک بندوں کی برکت سے، تیرے انبیاء کی برکت سے، تیرے صالحین کی برکت سے، تیرے اسماء حسنہ کی برکت سے، تیرے پاک کلام کی برکت سے ہماری سب کی تمام جملہ حاجتیں ضرورتیں پوری فرما، سعادت ابدیہ نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرما، اے اللہ ہماری زبانیں تو بہت چلتی ہے، دل کو جاری فرما، دل کو بھی اپنے خوف سے جو ہے اے اللہ چالو فرما، رحمت اس میں داخل فرما، امید تیری ذات سے وابستہ فرما، ہمیں کہنا بھی نہیں آتا کرنا بھی نہیں آتا، اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر میں آنے کی رہنے کی تیرے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو کچھ ہو گیا اسے معاف کر دے، جو کچھ باقی ہے اس میں تو ہماری مدد کر دے، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، تو کمزور ہیں، تو ہی مدد فرما، تو ہی مدد کرنا، تو ہی مدد کرنا،
بیماروں کو صحت عطا فرما، قرضداروں کو قرضوں سے بری فرما، پریشانوں کو امن اطمینان نصیب فرما، عافیت کے راہیں آسان فرما۔ اے اللہ باطل دن دنا رہا ہے اور حق بیچارہ جو ہے اے اللہ ہماری قصوروں سے دبا ہوا ہے، حق کو غالب فرما، حق کو غالب فرما، حق کو غالب فرما، حکمتیں نصیب فرما، اپنے حکموں کی حکمتیں نصیب فرما، دعوت کی عظمت نصیب فرما، عبادت کی حقیقت نصیب فرما، علم الہی کے آسان طریقے جاری فرما، علم الہی کے ٹھکانوں کو آباد فرما، ذکر کے ٹھکانوں کو آباد فرما، ماں بھلائی کے مراکز کو زندہ فرما، ماں بھلائی کے مراکز کو آباد فرما، مہا برائی سے امت کی اور امت کے طبقات کی حفاظت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کی طرف سے ان کی شایان شان بہترین بدلہ نصیب فرما، سارے صحابہ کو بدلہ نصیب فرما، سارے اولیاء کی دعا قبول فرما، ہمارے اکابرین کے عمر میں برکت عطا فرما، عافیت سہولت نصیب فرما، ہمیں ان کی اطاعت کی اور خدمت کی توفیق عطا فرما، کام میں قبول فرما، چلنے والوں کو قبول فرما، نہ چلنے والوں کو چلا دینے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جو دل کے اندر کسی کی جو ضرورت چھپی ہوئی ہو ان جائز ضرورتوں کو پوری فرما، اے اللہ ان جائز ضرورتوں کو پوری فرما۔ ہر ایک کی دنیا الگ ہے، ہر ایک کا معاملہ الگ ہے، سب کی جائز تمنا پوری فرما، سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ ہم غلام ہیں، ہمیں ہماری ضرورتیں ستا رہی ہیں، کہہ نہیں پاتے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، دل تیرے قبضے میں ہے، سب کو اپنی طرف متوجہ فرما، ہماری ضرورتیں پوری فرما۔ ہماری سب کی بڑی ضرورت ایمان پر خاتمہ ہے، حسن خاتمہ نصیب فرما، ایمان کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرما، سنتوں کی پابندی نصیب فرما، شریعت کو اور سنت کو ہماری زندگی میں داخل فرما۔ اے اللہ اسباب ہدایت میں مشغول فرما، اپنے تعلق والے اسباب میں مشغول فرما، اپنا تعلق خاص نصیب فرما، ہمیں دعاؤں کی اور دعوت کی توفیق عطا فرما، دعووں سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے اللہ اس انتظام میں، اس سہولت میں جس نے جو حصہ لیا، جمع کرنے میں، کہنے سننے میں، اے اللہ سب کو قبول فرما، تمام قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما، ہر سفر حضر کو آسان فرما، اپنے کام میں قبولیت کا جو ہے انعام نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کون